ہو جائے گا۔ ابھی میں اپنے عزیز مکرم جناب مولانا ربان قاسمی صاحب جو آپ کے ہنومان نگر کے رہنے والے ہیں، بہترین مدرس اور منتظم ہیں، اچھا مدرسہ چلاتے ہیں، آپ کے سامنے میں موجود ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 10 اور 15 منٹ کے بیچ میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المؤمن قوي أحب إلى الله خير أحب إلى الله والمؤمن الضعيف صدق الله العظيم۔ حضرات محترم، قابل قدر شخصیات اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعظام، میں آپ کے اس اجلاس کو دیکھ کر بڑی مسرت اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ ماشاء اللہ آپ کی اس فلکاہی کی سرزمین پر ایک روزہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا، اور ماشاء اللہ تمام منتظمین کا اور تمام اراکین کمیٹی کا میں استقبال کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں بالخصوص حضرات علماء جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، میں اپنے سرزمین پر ان سب کا نحن نستقبلکم استقبالا حارا، ہم ان تمام علماء کا پرنم اور پرزور استقبال کرتے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور یہ مجمع صحت مند اور ایمان والوں کے لیے صحت کا ہونا کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد انسان کے لیے صحت ایک انمول قیمتی سرمایہ ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کیا ہم نے تم کو 2 آنکھیں اور ایک زبان، 2 ہونٹے عطا نہیں کیے، اور پھر ہدایت اور ضلالت کے بھی راستے کی رہنمائی نہیں کی؟ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ المؤمن قوی خیر احب الی اللہ من المؤمن ضعیف، کہ آپ ہم میں سے کبھی بھی کہیں بھی اپنے کسی جگہ میں رشتہ کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کی زمین پر پھیلتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ میرا گھر کے اندر میں جو داماد بنے وہ صحت مند ہو، خوبصورت ہو۔ اسی طریقے سے آپ اپنے لیے جو چوائس کرتے ہیں وہ یقینی طور پر وہ بہتر سے بہتر ہو، صحت مند ہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کے لیے، حج جیسی عبادت، عظیم عبادت کے لیے انسان کا صحت مند ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ میں نے حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے سامنے میں جو تلاوت کی ہے
اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک ضعیف آدمی، لاغر آدمی، کمزور مومن بہتر ہے، یعنی کہ یہ قوی آدمی، مضبوط آدمی، صحت مند آدمی یہ بہتر ہے اس آدمی سے جو کمزور ہے، لاغر ہے، یعنی کہ وہ پست ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات محترم، میں نے جو یہ آیتیں قرآن مقدس کی تلاوت کی ہے صرف اس لیے نہیں کہ صحت مند اور اس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ آج ہم لوگ اس اللہ کی بڑی نعمت آنکھ ہے، اس آنکھ کے ذریعے سے ہم کیا استعمال کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا ناجائز کر رہے ہیں، سب چیز اللہ رب العزت کے علم میں محیط ہے۔ آج ہم لوگ اسکرین ٹچ موبائل رکھ کر کے اللہ کی دی ہوئی نعمت، بڑی آنکھ جو اللہ نے دی ہے، اس آنکھ کا ہم کیا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے جو نعمتیں آنکھ دی ہیں، آج سب آدمی جب اپنے روم میں گھستے ہیں، داخل ہوتے ہیں، پھر بسترے میں چلے جاتے ہیں، اسکرین ٹچ موبائل رکھ کر کے پھر اس موبائل کے اندر میں آپ صحیح استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے علم میں ہے، اگر آپ غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اس لیے میں نے جو قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کی جو ضلالت والی راستہ ہے، ہدایت والی راستہ ہے، ان دونوں راستے کی اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو کھول کر کے بیان فرما دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تفسیر قرآن کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں صحت الابدان، صحت الاسماء، صحت الابصار، یعنی کہ انسان کے لیے جسم کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے ان کا آنکھ کا بینائی اور اسی طریقے سے انسان کے کان کا صحیح استعمال یہ ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن ہمارے تمام اعضاء سے الگ سوال کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اب پھنس گئے ہم کہ اس دنیا کے اندر میں رہ کر کے ہم سے یہ سوال اللہ تعالیٰ کیا جا رہا ہے کل قیامت کے دن کہ تمہارے دونوں ہاتھ اللہ کے سامنے میں بولیں گے، تمہارے یہ دونوں پیر جو کیا ہے دنیا کے اندر میں اللہ کے سامنے میں گواہی دے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ہمارے منہ پر ٹھپا لگا دے گا اور تمام اعضائے جوارح اللہ کے سامنے پر بولنے پر قادر ہے۔ حضرات محترم، میں آج کی اس اجلاس کے اندر میں اصلاح معاشرہ کے اس عنوان سے متعلق میں تمام ان نوجوانان اسلام سے درخواست کرتا ہوں کہ یقیناً آپ موبائل رکھ رہے ہوں گے، موبائل کی دنیا کے اندر میں آپ ہم سے زیادہ واقف ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ آج کی دنیا میں جو ہم اور آپ کو پرکھنا چاہ رہے ہیں ہمیں کیا استعمال کرنا چاہیے، کیا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات علماء، بڑے بڑے جید علماء، چھوٹی کے علماء جو پورے ہندوستان کے اندر میں سفر کرتے ہیں اور یقیناً آپ کے سامنے میں روبرو ہوئے ہیں، جناب حضرت مولانا و مفتی مظہر صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کلیدی خطاب سے ہم لوگ محظوظ و منور ہوئے ہیں۔ حضرات میں آپ لوگوں کے سامنے میں کیا لب کشائی کروں، کیا بساط ہے کہ میں آپ کے سامنے میں اور زیادہ بات کروں۔ حضرات محترم، میں آپ لوگوں کے حوالے سے قرآن مقدس کی جو یہ ایک آیت تلاوتی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں رکھی ہے، یہ اسی لیے رکھی ہے کہ صحیح روح جو ہے، روح یہ صحت مند روح جو ہے صحت مند جسم کے متلاشی ہیں۔ اگر صحت مند روح کو منتقل کرنا چاہتے ہیں آپ کا نگاہ درست ہونی چاہیے، آپ کا ذہن درست ہونا چاہیے، آپ سب کا کم سے کم یہ آنکھ کی بینائی کہاں آپ کی جا رہی وہ درست ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحت مند انسان کون ہے؟ صحت مند انسان وہ ہے کہ صحت الابدان،
البدن کہ ان کا جسم مکمل صحیح و تندرست ہو، صحت الاسماع کہ وہ ان کی آنکھ کی بینائی اگر چل رہے ہوں راستے کے اندر میں ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اگر وہ کسی بازار سے گزر رہا ہو ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہونی چاہیے، اسی طریقے سے صحت الابصار، صحت الاسماع کہ آج ہم لوگ موبائل کی دنیا میں کان کے اندر میں وائرس لگا لیے ہیں، اس طریقے سے ہم لوگوں کو اللہ کی یہاں سوال اور حساب دینا ہوگا۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے میں عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ انشاءاللہ میری یہ جو ٹوٹی پھوٹی باتیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں انشاءاللہ عمل صالح کی توفیق اللہ عنایت فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔ ماشاءاللہ، خیر الکلام ما قل و دل۔ مولانا نے بہترین انداز میں مختصر وقت میں اپنے